اور اس کے بیسس پہ شیئر کر دیتا ہوں. سو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پالیسی ریٹ کو ایگزسٹنگ لیول کے اوپر مینٹین کریں گے، یعنی کہ ابھی جو پالیسی ریٹ جو تھا جو کہ لاسٹ ایم پی سی میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 22%، تو اسی کے اوپر کمیٹی نے اس کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اور ان ادر ورڈز ابھی گوئنگ فارورڈ جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہی رہے گا. اس میں کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس کو بھی ریویو کیا. اس کے علاوہ انہوں نے انفلیشن سے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی اس کو ریویو کیا، اور خاص کر انہوں نے نوٹ کیا کہ پچھلے مہینے جون میں جو ٹوٹل ہمارا جو سی پی آئی انفلیشن ہے ایئر آن ایئر، اس میں سگنیفیکنٹ ڈکلائن ہوا، کیونکہ مئی کے مہینے میں انفلیشن جو ہے وہ 38% تھا اور وہ کم ہو کے جون کے مہینے میں 29.4% ہو گیا. اور اسی طرح ایوریج انفلیشن جو ہے وہ ڈیورنگ دی فسکل ایئر 2023 وہ 29.2% رہا. اور آپ کو یاد ہو کہ ہم پچھلے کافی مہینوں سے آلموسٹ 6 منتھ سے ہم یہ بتاتے آ رہے تھے کہ اسٹیٹ بینک کی اسیسمنٹ کے مطابق اس سال کا انفلیشن جو ہے، جو سال ختم ہوا ہے 2023، اس میں 27 سے 29% رہے گا. اور اسی کے مطابق انفلیشن جو پورے سال کی ایوریج جو ہے 29.2% رہا. اور اگلے سال کے لیے بھی کمیٹی نے ڈسکس کیا ہے، اور اس میں ہماری جو آؤٹ لک ہے فار نیکسٹ فسکل ایئر، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا اور اس نئے مالی سال کے لیے انفلیشن کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اس کو بھی ریویو کیا گیا. اور ہمارے جو انالسٹ ہیں انہوں نے جو فور کاسٹ کی ہے اگلے سال کے لیے، اس کو کمیٹی نے بہت تھریڈ پہ ڈسکس کیا. اور اس ڈسکشن کے بعد انہوں نے ایک اگلے سال کے لیے رینج بھی ڈیسائیڈ کر دیا. تو اگلے سال کا جو کمیٹی نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ انفلیشن ہمارے اسیسمنٹ کے مطابق وہ 20 سے لے کے 22% رہے گا، یعنی 20 سے 22% کے درمیان رہنے کی توقع ہے. اور اسی طرح کمیٹی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ لاسٹ منتھ میں انفلیشن 29.4% تھا، لیکن آنے والے مہینوں کے اندر یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ پہلے ہاف میں یعنی جولائی سے دسمبر کا جو ہاف ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کم ہوگا، لیکن دوسرا ہاف جو جنوری سے جون کا ہوگا 2024 کا، اس کے اندر جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ تیزی سے کم ہوگا. اور الٹیمیٹلی کمیٹی نے یہ بھی اسیسمنٹ کی کہ ہمارا جو ٹارگیٹ ہے 5 to 7% تک اس انفلیشن کو لے کے آنے کا، وہ اس پہ وی آر آن ٹریک. اور انشاءاللہ یہ جب سال 2025 ختم ہونے سے پہلے، یعنی تیسرے اور چوتھے کوارٹر آف 2025 کے درمیان ہمارا جو میڈیم ٹرم آؤٹ لک ہے انفلیشن کے اوپر 5 to 7%. سو انشاءاللہ مہنگائی جو ہے 5 سے 7% پہ آئے گی مالی سال 2025 کے ختم ہونے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے ایکسٹرنل سائڈ کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایس ایل اے کا سائن ہونا اور اس کے نتیجے میں انفلوز کا آنا اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کا بہتر ہونا اور ایکسچینج مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی کا آنا، یہ سب چیزیں بھی کمیٹی نے ریویو کی. اور ان کے لیے یہ اطمینان کا باعث تھی کہ ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ہمارے جو معاشی اعداد و شمار ہیں اس میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے تھوڑی تھوڑی. اور ساتھ ہی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اور جو گروتھ ہے نیکسٹ ایئر کے لیے 2023-24، اس کے اوپر بھی کمیٹی نے کافی ڈسکشن کیا. اور اس ڈسکشن کے بعد کمیٹی نے اس اسیسمنٹ کو انڈورس کیا کہ اگلے سال کی گروتھ جو ہے وہ 2 سے 3% کے درمیان رہے گی. اور اس میں کچھ ظاہر رسکس بھی ہیں، کچھ ہمارے ڈومیسٹک سائڈ کی چیزیں ہیں جو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، اور کچھ ایکسٹرنل سائڈ کی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں کہ رشیا یوکرین وار ہے یا جو آئل پرائسز ہیں، کموڈٹی پرائسز ہیں، اور اس کے علاوہ اور ریلیٹڈ جو اکنامک ڈیولپمنٹس ہیں ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو کمیٹی نے فیل کیا کہ یہ گروتھ جو ہے ہمارے خیال میں 2 سے 3% کے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی کمیٹی نے ریویو کیا اور اس کے ریلیٹڈ جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ریویو کیا. سو اوور آل جو کمیٹی کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر میں مہنگائی کافی کم ہوگی اور اس کا جو ایوریج جو شرح ہے وہ 20 سے 22% کے درمیان رہے گی. اور